بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے۔ وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200، یہاں آپ 420 لے کر کے آئے۔ کہا وہ بچے ہیں۔ تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420۔ کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے۔ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں ایک سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔ آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے۔ کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے، فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی۔ اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئی اور وہ مر گئی۔ اس کو کیا ملا؟ ساڑھی نہیں ملی، بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے گا۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح، جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار دیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی، مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟
کہ مجھ کو 4 بیٹی ہے اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے، ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا، مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ 2 پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا 9-11 ہو جائیے گا، دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان، بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ کہ یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔